آج پروگرام تو ہم پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن ایک ایشو ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں ہر دور میں تقریباً اس معاملے کے اوپر آواز اٹھاتا رہا ہوں، سنوائی کبھی نہیں ہوئی۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، جنہوں نے یہ میری کہی ہوئی بات سننی ہے، وہ اس کے موقع کے اوپر جب میں کہتا ہوں تو اپنے کان بند کر لیتے ہیں یا سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ وہ پاکستان میں شوگر کی امپورٹ اور شوگر کے اوپر جو ہم ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹس یا ریفنڈز دیتے ہیں۔ یہ پچھلے 35 سال جو میں نے اس پروفیشن میں گزارے ہیں، ہمارے شوگر ملرز جو لارجلی پولیٹیکل فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں، وہ اتنے پاورفل مافیاز ہیں کہ ان کے مفادات جو ہیں وہ پاکستان کے مفادات سے بالا ہیں۔ اگر ان کی پرائسز گرنے والی ہوں تو حکومت ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ تاکہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں قیمت گر نہ جائے، مل مالکان کا نقصان نہ ہو جائے۔ ایسے ہی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز گر جائیں تو ایکسپورٹ نہ ہو رہی ہو تو ہم ان کو ریفنڈ یا ریبیٹس دیتے ہیں، آپ ایکسپورٹ کرو 1 ٹن یا 1 کلو تو اس کے اوپر تمہیں 10 روپے ہم حکومت پاکستان دیں گے۔ یہ صورتحال اسی موقع کے اوپر اس حکومت نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دیتے ہیں کیونکہ قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ ایک کٹ آف پرائس طے کی گئی کہ 140 سے اوپر قیمت نہیں جائے گی۔ اب 200 روپے کے اوپر چینی بک رہی ہے۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ انشور کریں گے شوگر مل مالکان، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ان میں سے اکثریت وہ ہیں جو اس وقت اسمبلی کا حصہ ہیں، اس وقت بھی پارلیمان کا حصہ ہیں، انہی کی ملیں ہیں، اور انہوں نے یہ طے کرنے کے باوجود ضرورت سے زیادہ شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ بعد میں لاجک یہ دی کہ ہم فارن ایکسچینج کما رہے تھے، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا گمراہ کن پروپیگنڈا ہے کہ ہم نے پاکستان کو فارن ایکسچینج کما کے دینے کے لیے شوگر ایکسپورٹ کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی یہی فیصلہ اسد عمر نے کیا تھا، اور میرے خیال میں کہتا تھا اور دوبارہ دہراؤں گا کہ اسد عمر کی نالائکی کے سبب یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن موجودہ والے تو بہت قابل ہیں، یہ تو نالائق نہیں ہے۔ 35-40 سال سے 50 سال سے حکومت میں، 1980 سے زیادہ دور سے حکومت میں، اور زیادہ دور سے یہی فیصلہ کرتے آتے ہیں، شوگر پہلے بیچو، منافع کماؤ، پھر امپورٹ کرو، پھر امپورٹ پہ منافع کماؤ اور کھال اتارو عام لوگوں کی۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے شوگر مل مالکان کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ اس سے بڑی ڈکیتی میں نے اپنے 35 سالوں میں نہیں دیکھی۔ ہر سال ہوتی ہے، ہر 6 مہینے بعد دہرائی جاتی ہے، اور کوئی نہیں روکتا، کوئی سپریم کورٹ نہیں روکتی، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں روکتی، اور دھڑلے سے کرتے ہیں یہ سب کام۔ دانیال صاحب اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ یو آر موسٹ ویلکم، نہیں تو پھر میں اپنے سیاسی سوالات کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ندیم ملک صاحب، میں خالی ایک چیز کروں گا کہ آئی بلیو ان فری مارکیٹ، اور جس طرح ایون تو یہ کسانوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے جب ہم پرائس ریگولیٹ نہیں کرتے، لیکن پوری دنیا میں وہ شوگر ہو، وہ گندم ہو، سرکار کا جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ کو پکڑتی رہے اور اپنے کارخانے بھر دے اور ہم پھر گندم لے لیں، وہ گندم خراب ہو، وہ کیا نام ہے، شوگر کو روک لیں، شوگر کی پرائس اوپر چلی جائے، شوگر چھپائیں کریں۔ لیکن جو میں آپ کی ایک چیز سے اگری کرتا ہوں کہ جو اس کو امپورٹ کا میکنزم ہے، اگر شارٹ فال ہو تو امپورٹ کا میکنزم ہے، وہ اس کو آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے یا امپورٹ کر سکے اگر آپ چاہتے ہیں۔ لیکن جو ان کے مالکان کا یا جو ان کے بیچنے کا طریقہ کار ہے کہ وہ کس کو بیچنا چاہتے ہیں، آئی تھنک دیٹ شوڈ بی ڈی ریگولیٹڈ، اور اس کو مارکیٹ میں جس طرح سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے، اگر آپ اس کو سپلائی اور ڈیمانڈ سے اگر آپ نکل جائیں گے تو آٹومیٹکلی ایئر 2 ایئرز 3 ایئرز ڈاؤن دا لائن یہ پراپر سیگمنٹڈ طریقے کے ساتھ یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی چیز۔